सिंध के बल्दियाती इलेक्शन म्यूनसिपल कमेटी की 325 नशिस्तों के नताइज आ चुके हैं। पीपल्स पार्टी ने 255 सीटें जीत ली हैं। जीडीए की 24, आज़ाद उम्मीदवारों की 23 नशिस्तें, तहरीक इंसाफ 14 और जेयूआई 7 नशिस्तें जीतने में कामयाब हुई। सिंध के बल्दियाती इलेक्शन का पहला मरहला, जिसमें म्यूनसिपल कमेटी की 325 नशिस्तों के नताइज आ चुके हैं। पीपल्स पार्टी सर फहरिस्त है। 255 सीटें पीपल्स पार्टी ने अपने नाम की, जबकि जीडीए की 24, आज़ाद उम्मीदवारों की 23 नशिस्तें, तहरीक इंसाफ 14 और जेयूआई 7 नशिस्तें हासिल कर सकी। सिंध बल्दियाती इंतखाबात के नताइज आने का सिलसिला जारी है। वफाकी वजीर खुर्शीद शाह के बेटे ज़रीक शाह यूसी 5 सखर से वाइस चेयरमैन मुंतखब हो गए। सूबाई वजीर नासिर शाह के बेटे कुमैल हैदर शाह सखर से मेंबर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मुंतखब हुए। एमपीए आबिद संदरानी के भाई गुलाम राशिद कंदकोट की 2 वार्ड से कामयाब करार पाए। एमपीए सुहेल अनवर सयाल के भाई शाहरुख यूसी 1 लाड़काना से वाइस चेयरमैन मुंतखब हो गए। एमएनए अब्दार अली शाह के बेटे आकिल शाह टाउन कमेटी हालानी वार्ड 5 से कामयाब करार पाए, जबकि एमपीए तारिक मसूद के भाई जावेद इकबाल यूसी 4 बेनजीराबाद से जीत गए। सूबाई वजीर इम्तियाज शेख के बेटे फराज इम्तियाज शिकारपुर म्यूनसिपल कमेटी की वार्ड 23 से काउंसलर मुंतखब हो गए हैं। तो सिंध बल्दियाती इंतखाबात के नताइज आने का सिलसिला जारी है। इससे मुतालिक आपको हम बता रहे हैं कि वफाकी वजीर खुर्शीद शाह के बेटे ज़रीक शाह यूसी 5 सखर से वाइस चेयरमैन मुंतखब हो चुके हैं। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख ने कहा कि सूबाई हुकूमत सच को दबा नहीं सकती। नवाब शाह में जिस तरह ठप्पे लगे सबने देखा। पुलिस गर्दी, डीसी, आरओ गर्दी के इलेक्शन को नहीं मानते। आवाज दबा नहीं सकते। जो आवाज यहां दबती है, मिसाल की बात है, पिछली दफा भी अगर हम बात कर लेते, ना जनाजा आता ना पूरे साल तमाशा बनता। यह है इलेक्शन बजट। इनको नजर आ रहा है इलेक्शन में जाना है। अगला इलेक्शन डंडे मार इलेक्शन नहीं होगा, ये कातिल इलेक्शन नहीं होगा, इलेक्शन कमीशन का इलेक्शन नहीं होगा, डीसी का इलेक्शन नहीं होगा, एसपी का इलेक्शन नहीं होगा। इलेक्शन होगा इंशाल्लाह, मेरिट पे होगा, हक पे होगा, फ्री होगा, फेयर होगा, ट्रांसपेरेंट होगा। आज भी मैं कहता हूं होशियार होशियार होशियार। कबल इसके कि श्रीलंका के हालात हो, इलेक्शन करा दो और अपने अंकल्स को भी कह दो कि इलेक्शन कराओ। अगर आप, बहुत अच्छी बात है, शहीद गनी साहब ने कहा कि 70% लोग हमारे पास है वोट और 28% शायद पीटीआई के थे। ये तो खुशी की खबर है ना। शक्कर मंडी है और शक्कर मंडी जी, शक्कर मंडी 70% जाइए शहीद भाई, इलेक्शन कराइए और हमें घर भिजवाइए, फारिग कीजिए, निकाल दीजिए, अकेले हुकूमत कीजिए। लेकिन ये जो पूरी कौम, ये पूरी पाकिस्तानी कौम जो बाहर निकली हुई है, ये पूरी पाकिस्तानी कौम जो इस रिजीम चेंज के खिलाफ, इस गुलामी के खिलाफ, इस भिखारी के खिलाफ जो बाहर निकली हुई है, वो इस असम्बली में बातें करने से अंदर नहीं जाएगी। एमक्यूएम रहनुमा वसीम अख्तर कहते हैं कि बल्दियाती इलेक्शन से मुतालिक खदशात को नज़रअंदाज किया गया। कोई भी सियासी जमात इंतखाबात से मुतमिन नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात सुने और कोई फैसला दें। पीपल्स पार्टी से शिकायत है, हमारा मैंडेट तस्लीम नहीं किया गया। इंतखाबात में जो कुछ हुआ वो मुआहदे की शिक की खिलाफ वर्जी है। वो कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इलेक्शन कमीशन ने भी जो कल इलेक्शन के हालात देखे होंगे, जिस तरह से इलेक्शन कंडक्ट किया है 14 अजला में, कहाँ कहाँ पोलिंग डिस्टर्ब हुई है, बहुत सी जगहों पे अमले को अगवा किया गया। इलेक्शन कमीशन से इल्तिजा है, जो आपको लिख के सबूत दिए थे कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन इन हालात में नहीं हो सकते, हमने प्रूफ किया है और प्रूफ हुआ है। हम स्टेक होल्डर हैं इन 14 अजला के हवाले से भी और हैदराबाद कराची के हवाले से भी हमारे खदशात हैं, एतराज़ात हैं, हमें सुना जाए। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। खर्चे पर आ रहे हैं और मैं यहाँ पर ये बात रिकॉर्ड करना चाहता हूँ कि हमें पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स और प्रोफेशनल्स जो ओवरसीज़ हैं, उन्होंने जितनी ओवरवेलमिंग सपोर्ट दी है वो बयान से बाहर है। उनका जज्बा बेमिसाल है। चंद प्रोफेशनल्स अपने खर्चे पे अमेरिका से, बरतानिया से, मिडल ईस्ट से सफ़र करके सिर्फ कॉन्फ्रेंस में एक दिन शिरकत के लिए आ रहे हैं।
میں ان سب اوورسیز پاکستانیز کو، پروفیشنلز کو جو مایہ ناز عہدوں پر فائز ہیں، جو ٹاپ پروفیشنلز ہیں، اس جذبے پہ ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اسی طرح پاکستان کے اندر سے، کراچی سے لے کر پشاور تک تمام صوبوں سے بزنس مین، اکیڈیمیا اور پروفیشنلز اپنے خرچے پر خود آ رہے ہیں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستانی قوم پاکستان کی ترقی کی سمت کو دوبارہ اپنی ڈگر پہ ڈالنے کے لیے کس قدر سنجیدہ ہے، اور میں ان سب لوگوں کو یقین دلاتا ہوں کہ وزیر اعظم کی ہدایات کی روشنی میں منسٹری آف پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ پاکستان کی معیشت کو ویژن 2025 کے ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے جنہیں ہم نے پچھلے 4 سالوں میں بھلا دیا تھا، پوری جستجو کرے گی اور محنت کرے گی تاکہ ہم پاکستان کو دنیا کی کامیاب معیشتوں میں شامل کر سکیں۔ Any questions? فرانس نے پاکستان کے ذمہ 10 کروڑ 70 لاکھ ڈالر کی قرض ادائیگیاں 6 سال کے لیے مؤخر کر دیں۔ پاکستان اور فرانس کے درمیان اس حوالے سے معاہدہ طے پا گیا۔ اقتصادی امور ڈویژن کی طرف سے جاری اعلامیے کے مطابق فرانس پاکستان کے ذمہ قرض مؤخر کرنے پر رضامند ہو گیا ہے۔ فرانس نے پاکستان کے ذمہ 10 کروڑ 70 لاکھ ڈالر قرض ادائیگیاں 6 سال کے لیے مؤخر کر دی ہیں۔ عمران خان نے کہا ہے کہ بیرونی مداخلت کے ذریعے امپورٹڈ حکومت مسلط کی گئی 1100 ارب روپے کی چوری پر خود کو NRO دیا گیا، 16 ارب روپے کے کیسز دفن کر دیے گئے۔ یہ کبھی بھی صاف اور شفاف الیکشن نہیں ہونے دیں گے۔ ہمارے ملک میں ایک بیرونی مداخلت کے ذریعے، ایک سازش کے ذریعے ایک ایسی حکومت ہمارے اوپر مسلط کی گئی ہے جو پاکستان کے وہ مجرم ہیں جو 30 سالوں سے اس ملک کا خون چوس رہے تھے۔ آج نیب تباہ کر دی ہے، آج FIA تباہ کر دی ہے۔ 1100 ارب روپے کی جو چوری کی ہوئی تھی ان لوگوں نے، اس کو NRO انہوں نے خود اپنے آپ کو دلوا دیا۔ 16 ارب روپے کے کیسز تھے، 16 ارب روپے کے، وہ انہوں نے اس کو دفن کر دیا۔ اس لیے میں آپ سب کو آج دعوت دے رہا ہوں، آپ نے رجسٹر کرنا ہے، آپ نے ہماری ٹائیگر فورس جوائن کرنی ہے۔ قومی اسمبلی اجلاس میں اتحادیوں کے حکومت سے گلے شکوے۔ اسلم بھوتانی نے اتحادیوں کے ساتھ ناروا سلوک کو ناانصافی قرار دے دیا۔ ہم پچھلی حکومت میں خوش تھے، اسلم بھوتانی کی جانب سے ایسا کہا گیا۔ انہوں نے کہا کہ آصف زرداری کی محبت میں اس حکومت میں آ گئے، جبکہ خالد مکسی بولے تبدیلی کا مقصد کچھ اور تھا لیکن اب کچھ اور نظر آ رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اب بات کرتے ہیں تو منہ دوسری طرف کر لیتے ہیں، کسی کمیٹی کی سربراہی نہ کوئی وزارت ملی، خاموش ہو کر بیٹھے ہیں۔ خالد مکسی کا کہنا تھا کہ اب بھی وقت ہے، اپنے رویوں کو درست کر لیں، ہم تو سمجھ رہے تھے تبدیلی نظر آئے گی۔ تو قومی اسمبلی اجلاس میں اتحادیوں نے حکومت سے گلے شکوے کیے ہیں اور اسلم بھوتانی نے اتحادیوں کے ساتھ ناروا سلوک کو ناانصافی قرار دیا ہے۔ اسلم بھوتانی نے کہا ہے کہ ہم پچھلی حکومت میں خوش تھے، آصف زرداری کی محبت میں اس حکومت میں آئے۔ خالد مکسی بولے کہ تبدیلی کا مقصد کچھ اور تھا لیکن اب کچھ اور نظر آ رہا ہے۔ پیپلز پارٹی کے وزیر سعید غنی نے کہا ہے کہ آئین توڑنے پر عمران خان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے تھی، وہ آج ریاستی اداروں کو غیر آئینی کام کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے الزام لگایا کہ چیئرمین PTI الیکشن کمیشن فوج ایٹمی اثاثوں کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ جب سپریم کورٹ نے سو موٹر نوٹس لیا تو عمران خان صاحب جگہ جگہ کہتے میں نے کون سا گناہ کیا ہے؟ آئین توڑنا بہت بڑا گناہ ہے، آئین توڑنا بہت بڑا جرم ہے جو عمران خان نے کیا تھا، اور میں سمجھتا ہوں، میں تو بار بار کہتا ہوں کہ اس کی سزا ملنی چاہیے، اس پر پوچھ گچھ ہونی چاہیے۔ یہ اس بات پہ پریشان ہیں کہ ہم کس طرح سے فوج کو وہ غیر آئینی کام کرنے پر مجبور کریں
کہ وہ سیاست کے اندر مداخلت کرے اور جس طرح 2018 میں ان کو حکومت میں بٹھایا تھا دوبارہ ان کو کاندھے فراہم کرے اور ان کو اقتدار میں لائے تاکہ یہ دوبارہ ملک کا بیڑا غرق کرے. میں یہ نہیں سمجھتا کہ عمران خان کسی طرح بھی اس ملک کی خدمت کر رہا ہے. میں یہ بات بارہا کہہ چکا ہوں کہ جو شخص اپنی ذات سے اوپر نہیں دیکھتا وہ اس ملک کا وفادار نہیں ہے. عمران خان اس ملک کے اداروں کا دشمن ہے. عمران خان اس ملک کا دشمن ہے. عمران خان اس وقت اس ملک کے لیے سب سے بڑی سیکیورٹی تھریٹ ہے. عمران خان کو روکنا ضروری ہے اس لیے کہ وہ اقتدار میں آنے کے لیے سپریم کورٹ کو تباہ کرنا چاہتا ہے, الیکشن کمیشن کو تباہ کرنا چاہتا ہے, فوج کے ادارے کو تباہ کرنا چاہتا ہے, ہماری ایٹمی اثاثوں کو داؤ پہ لگانا چاہتا ہے, وہ اس ملک کے آئین کو برباد کرنا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ اگر میں نہیں ہوں گا تو اس ملک میں کچھ نہیں بچنا چاہیے. اسحاق ڈار کا جلد وطن واپسی کا امکان ہے. اسحاق ڈار کے وکلاء جلد حفاظتی ضمانت کے لیے درخواست دائر کریں گے. ذرائع بتا رہے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف نے اسحاق ڈار کو جلد پاکستان بھجوانے کا کہا. اسحاق ڈار وزارت خزانہ کے امور سنبھالیں گے. اسی پر بات کریں گے. ہیڈ آف انٹرنیشنل نیوز آپریشنز اظہر جاوید ہمارے ساتھ موجود ہیں. اظہر بتائیے گا اس سے متعلق ذرائع کا کیا کہنا ہے؟ جی بالکل, یہاں پر جو مسلم لیگ نون کے ذرائع ہیں ان کے مطابق جو سینیٹر اسحاق ڈار ان کی جلد وطن واپسی متوقع ہے اور انہوں نے تیاریاں بھی شروع کر دی ہیں. مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف نے اس کی منظوری دے دی ہے. تقریباً 1-1.5 مہینے سے اسحاق ڈار جب ان کو پاسپورٹ ملا ہے وہ پاکستان وطن واپس آنا چاہ رہے تھے, لیکن کچھ قانونی اور کچھ دوسری پیچیدگیوں کی وجہ سے ان کی وطن واپسی ممکن نہیں ہو رہی تھی. لیکن اب جو ہمارے پاس معلومات ہیں وہ یہ ہے کہ معاملات تقریباً ان کے طے پا چکے ہیں اور جو قانونی حوالے سے ان کو جو حفاظتی ضمانت ہے اس کے لیے ان کے وکلاء اگلے چند دنوں میں جو متعلقہ عدالت سے رجوع کریں گے. اور جو وزیر اعظم شہباز شریف ہے وہ بھی اس معاملے میں کافی کین ہے کہ ان کی بھی خواہش ہے کہ اسحاق ڈار صاحب جلد وطن واپس آئیں اور جو وزارت خزانہ ہے ان کے جو معاملات سنبھالے. اسحاق ڈار سینیٹر ہے, وہ آتے ہی جب ان کو بیل ملے گی تو وہ اپنے حلف اٹھائیں گے جو سینیٹرشپ کا اور اس کے بعد وزارت خزانہ کا حلف اٹھایا جائے گا. اور یہاں پر اسحاق ڈار صاحب جو ہے ان کا اپنے جو ڈاکٹرز ہیں ان کے ساتھ بھی اگلے چند دنوں میں اپوائنٹمنٹ متوقع ہے جس سے کے بعد ان کو ٹھیک ہے, ڈاکٹر سے بھی ان کی مشاورت جاری ہے. اظہر جاوید اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ.